شب جمعہ ہیں، آج مغفرت کی رات ہے۔ اپنے اور ہمارے تمام مرحومین شہداء، علماء اور انجمن کاظمیہ پاکستانیہ کے تمام مرحومین، مسجد مبارکہ شہداء کربلا کے تمام مرحومین، اور اس مسجد مبارکہ کی تعمیرات کے لیے جن لوگوں نے تعاون کیا، دنیا سے چلے گئے، اور جو زندہ ہیں ان کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى نسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلى الله على محمد. حضرت گرامی قدر، چونکہ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے ایام ہیں تو بی بی کے حوالے سے گفتگو ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اہل بیت اطہار علیہ السلام میں مرکزیت حاصل ہے۔ جناب زہرا مرکز اہل بیت ہے، یعنی اہل بیت کا جو تعارف ہے وہ جناب زہرا کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ تعارف کے لیے سب سے بہترین جو ہمارے پاس ذریعہ ہے وہ حدیث شریف قصہ ہے۔ حدیث قصہ، صلوات پڑھی محمد والے محمد۔
حدیث ہے حدیث قصہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ یہ حدیث خود بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود نقل کرتی ہے۔ یہاں راوی کوئی اور نہیں ہے، خود بی بی سلام اللہ علیہا جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ سند کے اعتبار سے بعض علماء نے کہا کہ اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اگرچہ کچھ زاویے کے اعتبار سے ممکن ہے کہ ضعف نظر آئے، لیکن اس کے مضامین کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کے فوائد کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ حدیث واقعی صحیح حدیثوں میں سے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس میں کوئی جھوٹ کا کہیں شائبہ نہیں ہے، کہیں پر کوئی ایسی کوئی بات نہیں بیان ہوئی ہے کہ جو نعوذ باللہ تاریخی اعتبار سے کوئی جھوٹ پر مبنی ہو، بلکہ اس حدیث کے اندر اول سے لے کر آخر تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب ہمارے عقیدے کے مطابق ہے، اور جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے قرآن کی آیات کے مطابق۔ اس میں قرآن کی آیت بھی استعمال ہوئی ہے، اور راوی جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہے، اور وہ راوی جو ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری اصحاب پیغمبر میں سے ہیں، اصحاب امیر المومنین میں سے ہیں، اصحاب جناب فاطمہ زہرا میں سے ہیں، اور امام حسن کا زمانہ بھی انہوں نے دیکھا، امام حسین کا زمانہ بھی انہوں نے دیکھا، یہاں تک کہ امام زین العابدین کا زمانہ بھی انہوں نے دیکھا، اور امام محمد باقر کے زمانے تک زندہ رہے۔ یہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہے، جو کربلا کے پہلے زائر ہیں۔ آج ہم سب زیارت امام حسین کے لیے کربلا جاتے ہیں، تو کربلا میں جو سب سے پہلا زائر جس ہستی کو اللہ ہم نے بنایا، جس کو یہ شرف عطا کیا کہ وہ امام حسین کی زیارت کا پہلا زائر قرار پائے، وہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور امام حسین علیہ السلام کی معتبر ترین زیارات میں سے جو زیارات ہیں، مخصوص زیارات ہیں، ان میں سے ایک زیارت اربعین ہے، اور یہ زیارت اربعین بھی ہم تک جو پہنچی ہے وہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے پہنچی، چونکہ یہ جو زیارت اربعین ہے کربلا میں پڑھی جاتی ہے اربعین کے دن، جو مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ مومن کی 5 علامتیں بتائی گئی، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اربعین والے دن قبر حسین پہ پہنچائیں اور پھر کربلا میں زیارت اربعین پڑھ لیں، تو اللہ اس کو مومن کا رتبہ عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری جو پیغمبر کے عظیم صحابی ہیں، انہوں نے یہ روایت حدیث قصہ کی جو روایت ہے وہ ان سے نقل ہوئی ہے، وہ جناب فاطمہ زہرا سے نقل کرتے ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا کا فرمانا یہ ہے کہ میں گھر میں بیٹھی ہوں اور اتنے میں میرے والد گرامی تشریف لائے، اور آ کر ان سے انہوں نے کہا کہ زہرا میں بہت تھکا ہوا ہوں، بہت زیادہ ضعف بدن محسوس کر رہا ہوں، آپ اپنی چادر لا کے مجھ پر ڈال دیجیے گا۔ پیغمبر اکرم کی بہت ساری بیویاں بھی تھیں، ان کے حجرے بھی تھے۔ آپ جب مدینے جائیں گے آپ تو وہاں پر ازواج رسول کے حجرے بھی ہیں، حجرے فاطمہ زہرا بھی ہیں اور ازواج کے حجرے بھی ہیں۔ پیغمبر اکرم اپنے ذوق کو، اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کہیں اور نہیں جا رہے ہیں، زہرا کے دروازے پہ آ رہے ہیں، زہرا کے حجرے میں آ رہے ہیں۔ گویا جناب زہرا کے حجرے میں ہی پیغمبر کو سکون مل رہا ہے، آرام مل رہا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم یہاں آ کر چادر کسائے یمانی منگاتے ہیں
اور پیغمبر کی بیٹی چادر ان کے اوپر ڈال دیتی ہے. چادر کے نیچے پیغمبر آرام کر رہے ہیں اور ابھی زیادہ دیر نہیں گزری امام حسن تشریف لاتے ہیں. امام حسن ایک جملہ کہتے ہیں کہ مادر گرامی ابھی نانا کو نہیں دیکھا بچے نے, ابھی ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کون کون ہے, لیکن پیغمبر کی بیٹی یہ بیان کرتی, جناب زہرا یہ بیان کرتی. امام حسن مجتبیٰ یہ بیان کیا کر رہے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ اے اماں, میں گویا اپنے گھر میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سب بات پڑھے محمد والے محمد علیہ وسلم. والدی کا سروات پڑھے محمد والے محمد علیہ وسلم. خوشبو کا جہاں تک تعلق ہے, یہ خوشبو ایک نعمت خدا ہے, لیکن یہ خوشبو مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن اپنی نماز میں خوشبو استعمال کرے. نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. یہ خوشبو کی اہمیت ہے, اور خصوصاً مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرنے کا اسلام میں بہت زیادہ حکم ہے. اور تاکید یہ ہے کہ انسان اپنے دوستوں کو خوشبو کا تحفہ دے دے, کیونکہ خوشبو کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. سب سے زیادہ بہترین جو خوشبو ہے وہ پھول کی خوشبو ہے. پھول کے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی چیزوں کے اندر خوشبو پائی جاتی ہے وہ ساری چیزوں نے خوشبو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خوشبو پروردگار عالم نے بدن محمد مصطفیٰ میں پیدا فرمایا. پیغمبر اکرم کی ذات میں, ان کے جسم میں اللہ نے خوشبو پیدا کی. رحمت للعالمین کی جیسی خوشبو کائنات میں کسی کی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جنت میں بھی خوشبو ہوتی ہے, لیکن جنت کی خوشبو کچھ لوگ نہیں سن سکیں گے. ان میں 2 خصوصیت کے ساتھ ایک خاص روایت کی پیرائی میں بیان کر رہا ہوں. ایک وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر اہل بیت کا بغض ہوگا, وہ 70,000 سال کی مسافت میں بھی جنت کی خوشبو نہیں سو پائے. یہ جنت کی خوشبو کی خصوصیت ہے. اچھا, کا دوسرا وہ شخص ہے جو والدین کا عاق شدہ ہے, جو والدین جنہوں نے بچے کو باغ کر دیا, جو والدین کی نافرمانی کر رہا ہے, وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں سو سکتی. تو یہ 2 طبقے ہیں. پہلا طبقہ دشمنان اہل بیت ہے, دوسرا طبقہ والدین کی نافرمانی کرنے والا طبقہ. یہ 2 طبقے جو ہیں, یہ 2 قسم کے لوگ جنت کی خوشبو نہیں سو پائیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ وسلم. اچھا, اللہ نے کہا تو خوشبو کس چیز سے سونگتا ہے؟ انسان اپنی ناک کے ذریعے سے سونگتا ہے. ناک, اور ناک کے اندر ایک صلاحیت اللہ نے اسے پیدا کر دی کہ اس کے ذریعے سے خوشبو کا احساس ہوتا ہے. خوشبو کا احساس ہوتا ہے. یہاں امام حسن آئے, کہنے لگے کہ میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. امام حسین آئے, کہنے لگے کہ میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. امیر المومنین تشریف لائے, کہنے لگے کہ میں اپنے بھائی نصر خدا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی خوشبو کا احساس ہو رہا ہے. پیغمبر کی خوشبو میں ایسی کون سی خصوصیت ہے جو یہ ہستیاں اپنے گھر میں محسوس کر رہی ہیں؟ پیغمبر کی خوشبو ہر شخص نہیں سن سکتا, ہر ایک کے مشام میں نہیں آ سکتی, ہر ایک کی ناک میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کی خوشبو کو محسوس کرے. ایک چھوٹا سا واقعہ, بہت انتہائی دلچسپ واقعہ ہے جو میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سلوات پڑھیں محمد والے محمد.
موسیٰ رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے. ہمارے 8ویں امام کا زمانہ ہے اور مامون رشید کا زمانہ ہے. مامون رشید کے زمانے میں ایک شخص دعوے دار نکلتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، کہا کہ میرے پاس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے 7 عدد بال موجود ہیں. وہ دعویٰ کرتا ہے میرے پاس پیغمبر اکرم کے جسم مطہر کے 7 بال موجود ہیں. اب ظاہر بات ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس ظاہراً کوئی دلیل نہیں ہے. امام رضا کا زمانہ کہاں اور مولا رسول خدا کا زمانہ کہاں. ایک صدی سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. آج بھی میوزیم کے اندر کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بال موجود ہیں، لیکن آج اصلی بال ہے یا نہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بال تو ہماری طرح ہی بال ہوتے ہیں، لیکن وہ پیغمبر کے بال ہے یا نہیں ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب دعویٰ کرنے والے نے دعویٰ کیا اور مامون رشید نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہوگا. میرے پاس کوئی اور دلیل نہیں بھائی، یہ دلیل ہے کہ میں پیغمبر اکرم کی ہے بال میرے پاس موجود ہیں، میرے آبا و اجداد سے مجھے وراثت میں ملے. پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ اگر میں کہہ دوں کہ پیغمبر کے بال نہیں ہیں، اگر حقیقت میں ہوئے تو پیغمبر کی گستاخی ہو جائے گی، پیغمبر کی شان میں توہین ہو جائے گی. اور اگر میں منو آن آنکھیں بند کر کے قبول کر لوں اور بعد میں پتہ چل جائے کہ پیغمبر کے بال نہیں تھے، تو دنیا مجھ پہ ہنسے گی اور کہے گی دیکھو اتنا بڑا بادشاہ کو کسی نے بے وقوف بنا دیا. بڑا پریشان ہو گیا. تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مامون رشید رشتہ دار تو تھا، اہل بیت میں سے نہیں تھا. مامون رشید رشتہ دار تو تھا لیکن اہل بیت میں سے نہیں تھا، اسی لیے اس بالوں سے خوشبو محسوس نہیں ہو سکی. ان بالوں کے اندر جو خوشبو تھی وہ خوشبو نہیں محسوس کر سکا، ورنہ تو وہ خود کہہ دیتا کہ پیغمبر اکرم کے بال ہیں اس لیے کہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اس کے مشام میں خوشبو نہیں آئی، اس کی ناک میں خوشبو نہیں آئی. اب اتنے میں جو ہے کرے تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں، پیغمبر کے فرزند اس وقت زندہ ہیں، پیغمبر کے فرزند اس وقت موجود ہیں. ان کے گھر کے معاملات ان کے گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں، ان کے گھر کے مسائل ان کو بہتر جانتے، ان کے علاوہ کوئی بہتر نہیں جانتا. لہذا امام علی بن موسیٰ رضا کو اپنے دربار میں بلائیے. امام علی بن موسیٰ رضا کو اس نے اپنے دربار میں بلایا. دربار میں جیسے بلایا، امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے سامنے ایک شیشی کے اندر یہ 7 بال لا کر رکھ دیے. کہا مولا اس شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ 7 بال آپ کے جد رسول خدا کے بال ہیں. مولا نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں کون کتنے بال پیغمبر کے ہیں کتنے نہیں ہیں، مجھے خود اندازہ ہو جائے گا. اتنے میں امام علی بن موسیٰ رضا نے شیشی سے ایک ایک بال نکالا، خوشبو محسوس کرنے لگے. ایک بال کو لیا اور خوشبو کا اظہار یعنی سونگا، ایک طرف رکھ دیا. دوسرے دانے کو اٹھایا ایک طرف رکھ دیا، تیسرے کو اٹھایا اس کے برابر میں رکھ دیا، چوتھے کو اٹھایا اس کے برابر میں رکھ دیا، 5ویں کو اٹھایا اس کے برابر میں رکھ دیا. 2 کو الگ رکھا، 5 کو الگ رکھا، 2 کو الگ رکھا. کہا کہ یہ 5 تو میرے جد کے ہیں، یہ 2 اس کے اپنے جسم کے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
باہر سے ہی نکلے ہوئے بال ہیں، اور یہ دو اس نے کہا کہ پیغمبر کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہا کہ چونکہ پان سے مجھے خوشبو اپنے جد کی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ، امام ہی اپنے جد کی خوشبو محسوس کر سکتا ہے، امام کے علاوہ کوئی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ مامون رشید رشتہ دار ہونے کے دعوے دار تھا، اس کے باوجود ان بالوں کو نہیں پہچان سکا، تو آل کو کیسے پہچانے گا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد علیہ وسلم۔ فردر بار دیگر صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہاں پر جو خوشبو کا اظہار کیا مولا امام حسن نے اور امام حسین نے رسول خدا کے سامنے مولا علی آئے، اور آنے کے بعد ایک چھوٹی سی چادر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آج کل کے زمانے کی چادر تو تھی کہ اس زمانے کی چادریں بھی بہت چھوٹی ہو، اتنی چھوٹی سی چادر تھی، اس چادر کے اندر پیغمبر سو رہے ہیں، اور اتنے میں مولا حسن بھی اسی کے اندر آ گئے، مولا حسین بھی اندر آ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد مولا علی بھی آ گئے، اور پھر جناب فاطمہ زہرا سے زہرا نے فرمایا کہ مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی داخل ہو جاؤں، ان کو بھی اجازت مل گئی، وہ بھی داخل ہو گئی۔ اتنی سی چھوٹی سی چادر نے یہ اظہار نہیں کیا کہ اس کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پنجتن جب پھیل جائیں تو 5 بن جاتے ہیں، لیکن اگر ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو یہ سب کے سب ایک بن جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پھر طرح بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پھر جناب علی یہ جیسے ہی ہستی جمع ہوگی، حدیث قصہ کے جملے بھی ہیں اور تشریح میں علماء کی روایات بھی ہیں اور ائمہ سے روایات بھی ہیں، تفسیر کی گفتگو ہے۔ ایک ہمارے مولانا، ہمارے ایک دوست ہے مولانا علی افضل زیدی صاحب، انہوں نے قم میں رہتے ہیں، انہوں نے حدیث قصہ کی تشریح پر ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، بڑی زبردست کتاب ہے، میری لائبریری میں موجود ہے، میں پڑھتا ہوں، اسی کے کچھ مطالب میں بیان کر رہا تھا۔ تو ایسے ہی ہستیاں یہاں جمع ہوتی ہیں تو آسمان کے فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ فرشتوں کا معیار کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرشتوں کا طریقہ یہ ہے کہ جو سجدہ میں ہے وہ سجدے میں رہے گا، جو رکوع میں وہ رکوع میں رہے گا، جو قیام میں وہ قیام میں رہے گا، وہ اپنی حالت تبدیل نہیں کر سکتے۔ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ زمین کے اندر کوئی موجود ہے؟ یہاں بھی کرن روحانیت کا کرن ہے۔ شاید ان فرشتوں نے بھی کوئی خوشبو کا اظہار کیا، خوشبو سونگھی ہے، خوشبو محسوس ہوئی، اس لیے ان کی نگاہ جب زمین پہ پڑتی ہے تو دیکھا کہ ایک تہتے زمین میں 5 خوبصورت پھول نظر آ رہے ہیں، ایک ہی جگہ پر جمع ہے، معلوم بھی ہے یہ کون ہے، اس کے باوجود ان کے تعارف کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو پہچانوانے کے لیے ملائکہ اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد علیہ وسلم۔ کیا ملائکہ کو پتہ نہیں ہے؟ ملائکہ کو پتہ ہے کہ بدر احد میں کس کی مدد کے لیے آئے؟ رسول خدا کی مدد کے لیے آئے۔ اور کسی جامع امیر المومنین کے لیے آسمان سے ذوالفقار لے کے آنے والے فرشتے ہیں، 3 دن کے روزے رکھیں، افطار کے بعد مانگنے والے فرشتے ہیں۔ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب تھک جاتی تھی تو بچوں کو جھولا جھلانے کے لیے آنے والے فرشتے ہیں، ان کے گھر کے نوکر ہیں، ان کے گھر میں ان کی آمد و رفت ہے، ہمیشہ آتے رہتے ہیں، ان ساری ہستیوں کو وہ جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ سوال کرنا کہ یہ کون ہے،
یہ سوالیہ نشانی بتا رہا ہے کہ یہ کچھ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، بتلانا چاہتے ہیں کہ ان کی عظمت ہم بیان کریں گے تو وہ عظمت نہیں ہوگی، جو اللہ بیان کرے تو وہ عظمت کچھ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب پروردگار عالم جب بیان کرے تو اللہ کے بیان میں کوئی کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے بیان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ احادیث اکبر تو کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا اور بیجا کلام نہیں کر سکتا، اس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہے۔ اس کے باوجود پروردگار عالم نے جب ان کا تعارف کروایا تو آپ پروردگار عالم نے ایک جملہ پہلے استعمال کیا، میں نے زمین کو نہیں بنایا، آسمان کو نہیں اٹھایا، پانی کو نہیں چلایا، میں نے کل کائنات کو نہیں بنایا، اگر بنایا تو ان کی خاطر بنایا۔ ان کے خاطر بنایا، زمین ان کے خاطر، آسمان ان کے خاطر، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے خاطر، ان کے خاطر میں نے بنایا۔ بنانے کے بعد پھر اس کے بعد ایک لفظ استعمال کیا، ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کا گھرانہ ہے۔ وہ مختلف الملائکہ، یہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اہل بیت کہہ کر پروردگار عالم ختم کر دیتا، لیکن اہل بیت کہہ کر بھی اللہ نے ختم نہیں کیا، بلکہ ان ہستیوں کا تعارف، یہاں تک کہ رسول کا تعارف ہوا ہے تو اہل بیت کے ذریعے ہوا، اور پھر اہل بیت کا تعارف اگر ہوا تو کیا کہہ کر ہوا؟ پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ صلوات پڑھنے میں بہت ان کی جگہ عائشہ میں جمعہ بھی ہے، بہت زیادہ صلوات، اللہم صلی علی ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ ان میں ایک فاطمہ، نام صرف فاطمہ کا استعمال ہو رہا ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام استعمال ہو رہا ہے، اور آدمی کی پروردگار عالم کہہ سکتا تھا کہ ہم محمد رسول اللہ، ان میں سے ایک محمد رسول اللہ ہے، محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، محمد رسول اللہ کے داماد ہیں، محمد رسول اللہ کے نواسے ہیں، نہ یہاں محمد کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ اللہ کو کائنات میں سب سے زیادہ پسند پیغمبر ہے، لیکن پیغمبر کا لفظ استعمال نہیں کیا، رحمت للعالمین کا نام استعمال نہیں کیا۔ پیغمبر کے بعد بڑا رتبہ امیر المومنین کا ہے، امیر المومنین کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، امیر المومنین کا نام بھی نہیں آیا یہاں۔ امیر المومنین کو رشتے کے طور پر تو لے کر آیا اللہ، پیغمبر کو رشتے کے طور پر تو لے کر آیا، حسن و حسین کو بیٹے بنا کر تو لے کر آیا، لیکن میں سے کسی کا نام نہیں لیا، اگر لیا تو صرف اور صرف فاطمہ زہرا کا نام لیا۔ ہم فاطمہ کو کہہ کر اللہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لے کے بتا دیا۔ اس نام میں اتنی تاثیر ہے کہ پروردگار عالم پیغمبر کا تعارف اگر کرواتا ہے تو فاطمہ کے ذریعے کروا رہا ہے، علی کا تعارف کرواتا ہے تو پیغمبر فاطمہ زہرا کے ذریعے کرواتا ہے، اور حسن و حسین کا تعارف کرواتا ہے تو فاطمہ زہرا کے ذریعے کرواتا ہے۔ میں اس پر غور کرتا رہا کہ پروردگار معاملہ کیا ہے، تو پھر میں نے ایک حدیث قدسی سنی، پڑھی، میں نے دیکھا کتابوں میں حدیث قدسی کے 3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ لولا کا لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر کائنات میں آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا، آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث تو مشہور ہے، یہ جملہ مشہور ہے، لیکن 2 جملے اور بھی میں نے پڑھے۔
حدیث قدسی کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لولا علی لما خلقتک، اے محمد اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی نہ بناتا. اور آخر میں ایک جملہ ملتا ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا